السلام عليكم يا أيها الطلبة، مرحبا بكم في الدراسة. اليوم في هذه الدراسة نحن ندرس التمارين. أولا، السؤال الأول، أجب عن الأسئلة التالية. آنے والے سوالوں کے جواب دیں. هل پاکستان دولة اسلامیۃ کبریٰ فی آسیہ؟ کیا پاکستان ایشیا میں ایک بڑا اسلامی ملک ہے؟ نعم ان پاکستان دولة اسلامیۃ کبریٰ فی آسیہ. ہاں، پاکستان ایشیا میں ایک بڑا اسلامی ملک ہے. کوسچن نمبر 2 ہے، ما ہی المکانۃ التی تحتلها پاکستان فی شبہ القارہ؟ وہ کون سا محل وقوع ہے جو پاکستان کو حاصل ہے بر صغیر میں، یا بر صغیر میں پاکستان کا محل وقوع یا وہ مقام کون سا ہے؟ تحتل پاکستان مکانۃ استراتیجیۃ ہامۃ فی شبہ القارہ. پاکستان کو بر صغیر میں اہم دفاعی مقام حاصل ہے. تحتل پاکستان مکانۃ استراتیجیۃ ہامۃ فی شبہ القارہ. کوسچن نمبر 3 ہے، ما ہی الدول التی تتصل بها حدود پاکستان؟ وہ ممالک کون سے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی حدود ملتی ہیں؟ تتصل حدود پاکستان فی الشمال بالصین، شمال سائڈ پہ چائنا کے ساتھ، وفی الغرب الشمالی بجمہوریت پاکستان، شمال مغربی سرحد جو ہے وہ افغانستان افغانستان کے ساتھ، وفی الغرب الجنوبی جنوب مغرب میں بجمہوریت بجمہوریت ایران الاسلامیہ، اسلامی جمہوریہ ایران. کما تتصل حدودها فی الشرق بالجمہوریت الہندیہ، بعین ہی اسی طرح اس کی مشرق میں حدود بالجمہوریت الہندیہ، جمہوریہ بھارت کے ساتھ. واما فی الغرب، تو مغرب میں فیحدها البحر الغربی، مغرب سائڈ پہ اس کے بحر عرب ہے. کوسچن نمبر 4 ہے، متی استقلت پاکستان کدولۃ اسلامیۃ؟ اسلامی مملکت کی حیثیت سے پاکستان کب آزاد ہوا؟ استقلت پاکستان کدولۃ اسلامیۃ فی سنۃ 1947 میلادیاً. پاکستان 1947 میں آزاد مملکت کے طور پر قائم ہوا. من کان المؤسس پاکستان وحاکمها الاول؟ پاکستان کے بانی اور اس کے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ کان القائد الاعظم مؤسس پاکستان وحاکمها الاول، قائد اعظم محمد علی جناح اس کے بانی ہیں اور اس کے پہلے گورنر جنرل ہیں. السوال السادس، ماذا قال بعض قادة العرب مهنئا یوم اعلن استقلال پاکستان؟ بعض عرب قائدین مبارکباد دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بعض عرب قائدین نے مبارکباد میں کیا کہا جس دن پاکستان آزاد ہوا؟ قال، انہوں نے کہا، ان قیام جمہوریت پاکستان الاسلامیہ، بے شک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام اعظم و حادث، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، فی تاریخ الاسلام الحدیث، ایک نئی اسلامی تاریخ میں.
السوال السابع ما هي أهم المنتوجات الصناعية لپاکستان؟ پاکستان کی اہم صنعتی پیداوار کون سی ہیں؟ اہم المنتوجات الصناعیہ لپاکستان ہی پاکستان کی اہم صنعتی پیداوار یہ ہیں: الاقمشۃ القطنیہ والسلکیہ، کپڑا سوتی اور ریشمی کپڑا، والاحذیۃ الجلدیہ اور چمڑے کے جوتے، والادوات الریاضیہ کھیلوں کا سامان، والجراحیہ اور آپریشن کا سامان۔ السوال الثاني من هذا التمرين استخدم المفردات الآتية في الجمل المفيدة، آنے والے مفردات کو مفید جملوں میں استعمال کرو۔ مکانۃ محل، لپاکستان مکانۃ عظیمۃ فی العالم الاسلامی، پاکستان کا عالم اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ تحتل پاکستان مکانۃ استراتیجیۃ ہامۃ فی شبہ القارہ، مہمۃ اہم، القطن من محاصیل پاکستان الزراعیہ المہمہ، پاکستان کی اہم زرعی جو محصولات ہیں اس میں سے روئی سب سے اہم ہے۔ اساس بنیاد، ان الاسلام ہوا اساس لقیام پاکستان، بے شک اسلام یہ قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ منطقۃ خطہ علاقہ، تقع پاکستان جغرافیاً فی منطقۃ جنوب آسیہ، پاکستان جغرافیائی لحاظ سے جنوبی ایشیا کے علاقے میں ہے۔ عاصمۃ دار الخلافہ، اسلام آباد عاصمۃ پاکستان، اسلام آباد پاکستان کا دار الخلافہ ہے۔ مؤسس، القائد الاعظم ہوا مؤسس پاکستان، قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں۔ حضارۃ تہذیب، یجب علینا ہمارے اوپر لازم ہے، ان نقیم مجتمعنا کہ ہم اپنے معاشرے کو قائم کریں، علی اساس الحضارۃ الاسلامیہ، اسلامی تہذیب کی بنیادوں پر۔ جناح حصہ، پہلو، پر۔ کانت المملکۃ بنگلہ دیش الجناح الشرقی لپاکستان، بنگلہ دیش مشرقی پاکستان والا حصہ تھا۔ السوال الثالث صحح ما یاتی من الجمل، آنے والے جملوں کی تصحیح کریں۔ پاکستان احد الدول الآسیویہ، اچھا یہاں پہ جو لفظ ہم نے چیک کرنا ہے وہ ہے پاکستان۔ پاکستان مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو جتنے بھی ملکوں کے نام ہوں گے وہ مؤنث شمار ہوں گے۔ تو پاکستان احد پھر نہیں آئے گا بلکہ احدی آئے گا، کیونکہ احد مذکر ہے اور احدی مؤنث ہے۔ الف مقصورہ جس کے آگے لگا ہوتا ہے احدی، الف ہا دال اور یا اس کے اوپر کھڑی زبر احدی، تو یہ الف مقصورہ مؤنث کی علامت ہے۔ تو پاکستان کے موافق ہونا یعنی خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے، تو اس لیے الپاکستان احدی الدول الآسیویہ۔ ان پاکستان قد قام بالاسم الاسلام،
یہاں پہ جو غلطی ہے اس جملے میں وہ ہے بالاسم الاسلام. اسلام سے پہلے الاسم آیا ہے، یعنی اسم کے اوپر الف لام لگا کر الاسم بنایا گیا ہے. تو یہ چونکہ اسم الاسلام یعنی مرکب اضافی ہے اسلام کے نام پر، تو مرکب اضافی کی اردو میں پہچان یہی ہے کہ جب آپ اس کی ٹرانسلیشن اردو میں کرتے ہیں تو اس میں کا کے کی آتا ہے. تو اسم الاسلام اسلام کا نام یا اسلام کے نام پر. تو ان پاکستان قد قام، بے شک پاکستان قائم ہوا، باسم الاسلام، الف لام یہاں پہ نہیں آئے گا، یہاں پہ یہ مسٹیک ہے. الجزء الثالث حدود پاکستان یتصل ببحر العرب. اچھا، یہاں پہ حدود حد کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے، تو اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا، مذکر کا نہیں آئے گا. تو اس کے لیے جو درست جملہ ہوگا وہ ہوگا حدود پاکستان تتصل، یا تتصل کو شروع میں لگا دیں پھر بھی ٹھیک ہے. تتصل حدود پاکستان بالبحر العربی، بالبحر العربی. البحر کی صفت ہے العربی، تو عرب کا سمندر نہیں بلکہ بحر عرب، یعنی اس کو سمندر کا نام ہی عربی سمندر. تو بالبحر العربی دو مسٹیک ہیں، یعنی یہاں پہ ایک تو تتصل آئے گا اور دوسرا بالبحر العربی. الجزء الرابع ہی کانت ہدفنا الانشاء دولۃ مستقلۃ. تو یہاں پہ یہ جو الانشاء دولۃ، الانشاء مضاف ہو رہا ہے اور مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا، وہ نکرہ ہوتا ہے، اس کو معرفہ بنایا گیا ہے، یہاں پہ یہ مسٹیک ہے. تو اس کا درست جملہ ہوگا کانت ہدفنا انشاء دولۃ مستقلۃ. الانشاء نہیں ہے، یہ غلطی ہے. الجزء الخامس جمہوریت پاکستان الاسلامیہ یضم المناطق الکثیرہ. تو یہاں پہ جیسے جمہوریت پاکستان الاسلامیہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ مؤنث ہے، اس کے لیے آگے یضم مذکر کا صیغہ نہیں آئے گا بلکہ مؤنث کا صیغہ تضم آئے گا. باقی جملہ ٹھیک ہے، تضم المناطق الکثیرہ. غیر الجمل الآتیہ الی الماضی. آنے والے جملوں کو ماضی کے اندر کنورٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ جو ورب ہوگا یعنی فعل ہوگا، فعل مضارع، اس کو ہم فعل ماضی میں تبدیل کریں گے تو فعل ماضی جملہ بن جائے گا دولتنا تحتل مکانۃ مہمۃ. تو اب تحتل یہ فعل مضارع ہے، اس کا ماضی آئے گا احتلت. چونکہ تحتل واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی احتل، احتلا، احتلو، احتلت. دولتنا احتلت مکانۃ مہمۃ. ہمارا ملک اہم محل وقوع پر اہم محل وقوع رکھتا ہے. والجزء الثانی قد تعقد الانتخابات بعد كل 5 اعوام. ہر 5 سال کے بعد انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں. تو توقدو سے ماضی کا صیغہ بنائے گا قد عقدت، چونکہ مجہول تھا، عقدہ سے عقدہ ماضی بنے گا، اور یہ بھی واحد مؤنث کا صیغہ تھا، تو اس کو ماضی جب بنائیں گے تو عقدہ، عقدہ، عقدو، عقدت. قد عقدت الانتخابات ہو کہ انتخابات منعقد کیے گئے بعد کل 5 اعوام، ہر 5 سال بعد. والجملۃ الثالثہ مسلمو پاکستان
یقافئون لدولتہم ویحافظون علی استقلالها ویعملون لتقدمها۔ اس جملے کے اندر 3 فعل مضارع ہیں، ایک یقافئون، دوسرا ہے یحافظون اور تیسرا ہے یعملون۔ تو ہم ان کو ماضی میں چینج کریں گے تو ہمارا جملہ درست ہو جائے گا۔ تو اس کا درست جملہ یوں بنے گا، مسلمو پاکستان کافؤ، کافأ 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 یکافئ، یکافئون تھا تو کافؤ، انہوں نے کوشش کی لدولتہم اپنے ملک کے لیے، وحافظوا علی استقلالها، اور اس کی جو ہے نا آزادی کی حفاظت کی، وعملوا لتقدمها، اور اس کے آگے پیش قدمی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے کام کیا۔ تو یعنی ان تینوں فقرات کے اندر جو فعل مضارع ہے اگر ہم اس کو ماضی میں کنورٹ کریں گے تو یہ جملے پورے کے پورے فعل ماضی کا معنی ادا کریں گے۔ فعلیکم ان تحفظوا هذا الدرس واکتبوا هذه التمارین علی کراساتکم، وسنلتقی بالغد ان شاء اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔